بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ بحریہ یونیورسٹی پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے لایا ہے رمضان کا خصوصی پروگرام سلام رمضان۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ ساتھ برکتوں اور رحمتوں کا نزول لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت و برکت حاصل کرنے کا عظیم موقع ہے، جس میں ہم اپنے ایمان اور عبادات کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ رمضان کے پرمسرت موقع پر میں آپ سب کا اپنے پروگرام میں استقبال کرتی ہوں اور رمضان کے مبارک مہینے کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری، ہمارے مہمان خصوصی، جن سے ہم بات کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا کیا خاص عبادات کرنی چاہیے اور رمضان میں ہمیں کیا خاص عادات اپنانی چاہیے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جیسے ہم رمضان کی بات کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو سب سے پہلی بات آتی ہے کہ ایک استقبال رمضان، ایک اتنا پرمسرت مہینہ ہے، 12 مہینے بعد ہمیں میل رہا ہے، تو اس میں ہمیں اس کے استقبال کے لیے کیا کیا خاص تیاریاں کرنی چاہیے یا اپنی عبادات کو اس میں کیسے بہتر بنانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان ہم امتیوں کا مہینہ ہے۔ یعنی جو بھی ماہ رجب میں اپنے اعمال کا بیج بوتا ہے، ماہ شعبان میں اپنے آنسوؤں سے اس کی آبیاری کرتا ہے، تو وہ ماہ رمضان میں اس فصل کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میں اور آپ اس وقت اس ماہ مبارک میں موجود ہیں کہ جہاں پر دسترخوان رحمت بچھا ہوا ہے اور اللہ میزبان ہے، اور ہم مہمان کی حیثیت سے اس دسترخوان پر قدم رکھ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ قدم رکھ رہے ہیں بلکہ ہم یہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو استقبال رمضان کا کیونکہ یہ آپ کا پروگرام ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اور رجب اور شعبان بڑے خوبصورت مہینے ہوتے ہیں کہ انسان کو روحانی طور پر ماہ رمضان کے لیے تیار کر دیں۔ تزکیہ نفس کے لیے، ٹریننگ کے لیے سب سے بہترین چیز روزہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب اور شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھنے کی تاکید نظر آتی ہے۔ اچھا، جیسے آپ لوگ بھی کوئی ڈگریز حاصل کرتے ہیں تو اس میں ریفریشر کورس بھی ضروری ہوا کرتا ہے کہ جو بھول گیا ہو وہ یاد آ جائے، جو فراموش ہو گیا ہو اسے ہم کسی صورت سے اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کر لیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ رجب اور شعبان جو ہے ریفریشر کورس کے طور پر موجود ہیں کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان ذمہ داریوں سے ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو خواتین گھر میں شروع ہو جاتی ہیں نا کہ ہم اس طرح کی تیاری کر لیں، اس طرح کی تیاری کر لیں، تو وہ تو ہم ایک روزمرہ کی دنیاوی زندگی کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی عبادات کو بہتر بنانے کی ہمیں کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو لذت کام و دہن میں الجھا دیا گیا ہے۔ آپ ماہ رمضان المبارک کی ابھی ابتدا ہوتی ہے اور آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں، کبھی کیچپ کے اشتہارات اور کبھی شربتوں کے اشتہارات، اتنے اشتہارات آ رہے ہیں، اور یہ چھوٹی عید، میٹھی عید اور نمکین عید کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ یہ ہم نے لذت کام و دہن کی وجہ سے، ورنہ عیدوں کا نمک اور چینی سے کیا واسطہ ہے؟ تو یہ جو میٹھی عید اور نمکین عید اور رمضان کے آتے ہی ہم کو اصل اپنی عبادات پر غور کرنا چاہیے، صبر و شکر کے معاملات پر غور کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں جتنی رحمتیں پروردگار عالم کی برس رہی ہیں اس کو حاصل کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، جیسے ہم ایک چیز کہتے ہیں نا کہ جیسے کسی کو نماز کی عادت نہیں ہے تو 40 دن اگر وہ ایک باقاعدگی سے نماز پڑھے تو اس کو ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتا ہے کہ ہم 30 دن اگر ایک عادت کو لے کے چلیں تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہوگا تو ہم اس کو آگے بھی کنٹینیو کر سکیں گے۔ تو ایسی کون سی عادات ہیں جو ہمیں رمضان میں انکلیوڈ کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ ہمارے ساتھ آگے ساری زندگی چل سکیں؟ اچھا، رمضان المبارک میں پورا نظام الاوقات تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب نظام الاوقات تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گی کہ ہم پورے 30 دن تک جس نظام الاوقات پہ زندگی گزارتے ہیں، عید کے 3 دنوں میں ہم اس کو بالکل بھول جاتے ہیں اور اس کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اب اگر ہم اپنی زندگی میں اس نظام الاوقات کو شامل کریں تو دیکھیں، 2 وقت کی روٹی
یعنی ہم نے خود بنا لیا ہے 3 وقت یا 5 وقت کا کھانا، تو اور پروردگار عالم ہم کو بتا رہا ہے کہ سحری اور افطاری آپ 2 وقت کی روٹی ہی کے ذریعے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، مگر ہم عید کے 3 دنوں میں اتنا کھاتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ بالکل کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے جتنا 30 دنوں میں سیکھا ہے اس سب کو ہم نے برباد کر دیا ان 3 دنوں میں۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں اب برداشت میں لوگوں میں بہت کمی ہو گئی ہے، روزہ رکھ کے سمجھتے ہیں ہم کسی پہ احسان کریں کہ ہم سے بات نہ کریں، یا غصہ روزے کی حالت میں نا زیادہ ہی شاید لوگوں کو آ رہا ہوتا ہے، جبکہ رمضان تو ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ برداشت میں کمی، آپ برداشت کریں، آپ کو صبر کرنا آئے، لیکن ہم اس کو رمضان میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں صبر آئے، کیونکہ لوگ تو بالکل برداشت سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، صبر و برداشت آپ کو روزہ ہی سکھاتا ہے، روحانی تزکیہ نفس کے لیے بہترین، روحانی ٹریننگ کے لیے بہترین چیز روزہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ منورہ میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی مدینہ منورہ میں ایک عورت ایسی ہے جو کہ قائم اللیل و صائم النہار ہے، یعنی راتوں کو عبادت کیا کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھا کرتی ہے، مگر اس کی زبان کی اذیت سے اس کے گھر والے، ارد گرد والے، اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، اس لیے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ نماز اور روزہ سب کرتی ہے، لیکن کیونکہ صبر و برداشت اس کے اندر نہیں ہے اور وہ کسی کو صبر و برداشت کرنے پر تیار بھی نہیں ہے اور اپنی زبان سے ایذا دیا کرتی ہے، تو پروردگار عالم اس عورت کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ماہ رمضان مبارک کی آج سے ابتدا ہو گئی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا سڑکوں کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، سب کو ٹائم پہ پہنچنا ہے، اور روزہ اختیار کیا ہوا ہے اور سب کو روزے، آپ اس وقت جو زبان کی کار فرمائیاں دیکھتے ہیں اور جس طرح سے لوگ غصے میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تو ہم کو روزہ ان سب چیزوں کو سکھاتا ہے، اور ہم کو اچھا ہر روڈز کے اوپر افطار کا انتظام ہے، تو اور گاڑیوں میں بھی لڑکے پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ وہ پانی کی بوٹل رکھ لیں یا کھجور رکھ لیں، تو اگر آپ کا روزہ سڑک پر بھی کھل جاتا ہے تو آپ کو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن صبر و برداشت کی تو ہمارے یہاں بہت کمی ہے۔ لوگ حقوق اللہ پورا کر دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد جس کی اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کی ہے وہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں عبادات، نماز، روزہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، چاہے ہماری زبان سے کسی کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کرے گا کیونکہ وہ اس کے اپنے حقوق ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ تو ہم کو یہ توجہ دینی چاہیے، حقوق العباد پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور ہم تو اس بہترین مذہب سے ہیں کہ جہاں پر سب کے حقوق بتائے گئے، یعنی اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور پڑوسیوں کے ہمسایوں کے حقوق۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے تو اتنی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو ہماری جائیداد میں سے حصہ دار تو قرار نہیں دیا جا رہا۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ حقوق اور فرائض کے اوپر مبنی ہونی چاہیے، اور ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم بھول جائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم یہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اور اچھی سے اچھی باتیں پتہ چلتی رہیں تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں اور خاص طور میں رمضان میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ آپ دیکھ رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سلام رمضان۔ میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمائزہ اظہر، ہمارے ساتھ موجود تھی ہماری مہمان خصوصی ڈاکٹر ثروت عسکری۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔